السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور عبرت اثر کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ راحیلہ سے میری دوستی تھی۔ وہ بہت اچھی عادت کی تھی۔ بدقسمتی اس کی شادی شوکت نامی ہمارے ایک پڑوسی سے ہو گئی۔ ہم تو جانتے تھے کہ یہ شخص سخت مزاج اور شکی ہے، لیکن بیچاری راحیلہ کے والدین نہیں جانتے تھے۔ وہ بہت شریف لوگ تھے۔ اس کے والد منان صاحب کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں راحیلہ سب سے بڑی تھی۔ ایک عزت دار اور سفید پوش آدمی کو جو رزق حلال پر گزارا کرتا ہو، اپنی جوان سال بچیوں کی شادی کی فکر دن رات ستاتی ہے۔ ان کے ایک واقف کار نے شوکت کا رشتہ بتایا۔ شوکت کی پہلی بیوی چلی گئی تھی اور وہ اب دوسری شادی کا متمنی تھا۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھا۔ بوڑھے والدین اور 2 چھوٹے بھائی جو کالج میں زیر تعلیم تھے، وہ بھی ساتھ ہی رہتے تھے۔ اس کے گھر کے باقی سبھی افراد تو ٹھیک تھے، یعنی محلے والوں کو ان سے کوئی شکایت نہ تھی، مگر شوکت کے اکھڑ پن کے باعث جو اسے دیکھتا کترا کر نکل جاتا۔ شاید اسی باعث اس کی پہلی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ راحیلہ کے گھر والے ہمارے محلے دار نہ تھے۔ ان کو شوکت یا اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ منان صاحب کے دوست جس نے رشتہ کروایا، اس نے ان کی بے حد تعریف کی۔ واقعی منان صاحب تو قابل تعریف تھے ہی، تاہم شوکت کے والد بھی بہت نیک اور سیدھے سادے آدمی تھے۔ دونوں بزرگ آپس میں ملے، ایک دوسرے سے بات چیت کی تو منان صاحب نے بیٹی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ یوں راحیلہ بیاہ کر ہمارے محلے میں آ گئی۔ اس نے آتے ہی گھر سنبھال لیا، اپنے بوڑھے ساس سسر کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ شوہر کا ایک اچھی بیوی کی مانند خیال رکھتی تھی۔ اس کی سلیقہ شاعری سے بکھرا ہوا گھر سنور گیا تھا۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے اور پھر ایک بیٹی سے نواز دیا۔ وہ بچوں کی پرورش میں گم ہو گئی۔ اب شوکت کو اتنا وقت نہ دے پاتی کیونکہ اسے گھرداری کے ساتھ بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اس بات پر شوکت اس سے الجھنے اور چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر چک چک کرنے لگا۔ اگر 5 منٹ کھانا لگانے میں دیر ہو جاتی تو وہ چلانے لگتا اور آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ اس کے والدین بھی اسے سمجھاتے کہ پہلے بھی تم نے یوں ہی اپنا گھر برباد کیا ہے، ذرا غصے پر قابو رکھو، اب تمہارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، گھر میں کوئی ملازمہ یا دوسری عورت تمہاری بیوی کا ہاتھ بٹانے والی نہیں ہے، اس بیچاری کو اکیلے ہی سب کام کرنا پڑتے ہیں، کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ پر وہ کسی کی نہ سنتا، کیونکہ بدمزاجی اس کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ راحیلہ صبر سے برداشت کرتی رہی اور وقت کو خاموشی سے گزارتی رہی۔ وہ کبھی کبھی حالات سے تنگ آ جاتی تو میرے سامنے رو لیتی۔ میں اس کو تسلی دے کر ڈھارس بندھاتی۔ ایک روز کہنے لگی، تانیہ، اگر تم مجھے اپنے آفس میں ملازمت دلوا سکو تو ہمارے گھر کے حالات کافی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں، پر تم تو پہلے ہی گھرداری میں پوری ہوئی جاتی ہو، اب کیسے تم کو شوکت بھائی ملازمت کی اجازت دیں گے؟ کہنے لگی، انہوں نے ہی کہا ہے کہ پڑھی لکھی ہو، اگر کہیں ملازمت کر لو تو ہمارے حالات سدھر جائیں گے، بچوں کو ان کی دادی سنبھال لے گی، وہ اب ان کو سنبھال سکتی ہے کیونکہ بچے تھوڑا بڑے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ راحیلہ کا بیٹا 5 برس کا اور بیٹی ابھی صرف 4 سال کی ہوئی تھی۔ دراصل شوکت کی تنخواہ کم ہے، اوپر سے بچوں کا خرچہ، اور پھر مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی شوکت کو اوور ٹائم بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے روز بروز چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر میں بھی ملازمت کرنے لگوں تو ہم کچھ کاموں کے لیے ایک جز وقتی ملازمہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ راحیلہ گریجویٹ تھی، لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ میں آفس میں مینیجر صاحب سے بات کروں گی، اگر ضرورت ہوئی تو شاید تم کو ملازمت مل جائے۔ میں نے مینیجر صاحب سے بات کی۔ چند دنوں بعد ہماری ایک کولیگ لڑکی نے ملازمت چھوڑ دی تو مینیجر صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ جس خاتون کے لیے تم نے ملازمت کے لیے کہا تھا اس کی اسناد کی نقل اور CV لے آنا، ہمیں ایک خاتون کی ضرورت ہے، انٹرویو کے لیے بلا لیں گے۔ میں نے راحیلہ کے گھر جا کر بتایا، وہ بہت خوش ہوئی اور اپنے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ مینیجر صاحب نے 2 روز بعد راحیلہ کو آفس آنے کا کہا۔ اس کا مختصر سا انٹرویو لیا اور تقرر نامہ تیار کرا دیا۔ راحیلہ پر اب دوہری ذمہ داری تھی،
ہمارے آفس کی چھٹی 5 بجے ہوتی تھی اور ہم تقریباً 6 بجے گھر پہنچ پاتے تھے۔ اس کے بچے دادی جانے کیسے سنبھالتی۔ گھر جاتے ہی بیچاری راہیلہ رات کا کھانا تیار کرتی، جبکہ ناشتے سے پہلے وہ کچھ گھریلو کام کرنے کے بعد دوپہر کا کھانا بھی تیار کر کے جاتی تھی۔ انہی دنوں آفس میں ایک اور اسامی خالی ہوئی اور ایک نیا جونیئر مینیجر سیٹ پر آ گیا جس کا نام شہاب تھا۔ شہاب صاحب کا تعلق ایک دوسرے شہر سے تھا۔ وہ کمپیوٹر پر کام جانتے تھے۔ یاد رہے کہ ان دنوں کمپیوٹر نیا دفاتر میں آیا تھا۔ ہمارے آفس میں چند ہی لوگ اس پر کام کرتے تھے، ان میں ایک شہاب صاحب بھی تھے۔ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ ہم خواتین کو کمپیوٹر کا استعمال سکھائیں گے، لہٰذا بریک میں وہ ایک دن مجھے اور ایک دن راہیلہ کو اس ہنر میں رہنمائی کرنے لگے۔ ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور گھر بھی دوسرے شہر میں ہے۔ چونکہ مینیجر صاحب ان کے بڑے بھائی کے دوست اور کلاس فیلو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو یہاں ملازمت پر بلایا ہے۔ راہیلہ نے پوچھا، آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں فی الحال تو ہوٹل میں کمرہ لے کر رہ رہا ہوں، کوئی چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر کرائے پر مل جائے گا تو شفٹ ہو جاؤں گا۔ تبھی میں نے کہا کہ اگر آپ کو چھوٹی سی رہائش درکار ہے تو میرے بھائی کے دوست کا مکان خالی پڑا ہے اور اس کی چابی میرے بھائی کے پاس ہے۔ ان کا دوست 3 سال کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ آپ کہیں تو اپنے بھائی سے بات کروں، یہ مکان وہ آپ کو کرائے پر دلا دے گا۔ ضرور بات کریں، میں آپ کا احسان مند ہوں گا، شہاب صاحب نے جواب دیا۔ میں نے بھائی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہاں مل سکتا ہے۔ شہاب صاحب کو میں نے اپنے بھائی کا فون نمبر دے دیا، انہوں نے آپس میں بات کی اور وقت طے کیا۔ پھر میرے بھائی نے مکان ان کو دکھا دیا جو ہمارے گھر سے اگلے بلاک میں تھا۔ یہ آفس سے بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ شہاب صاحب نے مکان کرائے پر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ چھٹی کے وقت کبھی تو راہیلہ میرے ساتھ واپسی پر گھر آ جاتی اور کبھی جب اس کا کوئی بچہ بیمار ہوتا تو مینیجر صاحب کو مجبوری بتا کر وقت سے گھنٹہ آدھ گھنٹہ پہلے وہ چھٹی لے کر گھر چلی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام پورا کر کے جاتی تھی۔ اس روز بھی اس کا بیٹا شدید بیمار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی خاطر چھٹی لی اور جلدی گھر جانے کو ہوئی۔ تبھی شہاب صاحب نے کہا کہ راہیلہ، اگر آپ برا نہ مانو تو میں آپ کو آپ کے گھر کے پاس چھوڑ دوں، کیونکہ مجھے بھی آج جلدی جانا ہے۔ اصل میں میرے والد صاحب خانیوال سے آ رہے ہیں۔ اس بیچاری ممتا کی ماری نے یہ سوچا کہ اس طرح وہ جلدی گھر پہنچ جائے گی، اس لیے وہ شہاب صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں چلی گئی۔ بدقسمتی سے اس کا شوہر شوکت اسی وقت دفتر سے گھر آ رہا تھا، کیونکہ وہ 4 بجے اپنے آفس سے گھر پہنچ جاتا تھا۔ بیوی کو گاڑی سے اترتے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ ایک غلطی جو راہیلہ سے سرزد ہو گئی تھی ناقابل معافی تھی۔ مانا کہ اس کی غلطی تھی، لیکن لفٹ لینے دینے میں دونوں میں سے کسی کی بھی بدنیتی شامل نہ تھی۔ تاہم اس غلطی کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ شوکت جیسا شکی شوہر بھلا کب اپنی بیوی کو معاف کر سکتا تھا؟ اس روز شوکت نے بیوی پر بہت سنگین الزام لگایا، اس پر بری طرح چلایا، کہا کہ تم ملازمت پر جانے کے بہانے یاروں سے ملتی ہو اور ان کے ساتھ آوارہ موٹروں میں گھومتی پھرتی ہو۔ اس کے بعد تو روز ہی شوکت بیوی سے جھگڑنے لگا، بات بے بات اس کی تذلیل کرتا، اسے آوارہ عورت کہتا۔ محلے والے بھی سنتے کہ شوکت بیوی کو عجب القابات سے نواز رہا ہے۔ بات اڑتے اڑتے تمام محلے میں پھیل گئی۔ کسی نے کہا نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو کسی نے کہا کہ پڑھی لکھی بیوی کا یہی کردار ہوتا ہے اصل میں۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ حیرت تو یہ تھی کہ شوکت کی عادات اور جھگڑالو مزاج کو سبھی محلے والے جانتے تھے، لیکن پھر بھی محلے والے اسی کے حق میں ہی بات کرتے تھے اور راہیلہ کو ہی غلط کہتے تھے، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے گھر، شوہر اور بچوں کے بارے میں ہی سوچتی تھی اور انہی کے سکھ کی خاطر اتنی محنت کر رہی تھی۔ اس نے تنگ آ کر شوہر سے کہا کہ اگر تم کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو میں نوکری چھوڑ دیتی ہوں۔ میں نے یہ نوکری بھی تو آپ کی ہی مالی پریشانیاں کم کرنے کے لیے اور آپ ہی کے کہنے پر کی تھی۔ ہاں چھوڑ دو ملازمت، شوکت نے کہا۔ مجھے ایسی عورت کی کمائی نہیں چاہیے جو وہ اپنی عزت بیچ کر گھر میں لاتی ہو۔ راہیلہ نے اتنے سخت الزامات کی بوچھاڑ سے گھبرا کر استعفیٰ دے دیا اور ملازمت چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا کہ خود کو اور اپنے معصوم بچوں کو تکلیف دے کر میں جس شخص کی معاونت کرنے کا کشٹ اٹھا رہی ہوں، جب وہی مجھے بد کردار ثابت کرنے پر تلا ہے تو کیوں نہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر بیٹھوں۔ اس نے نوکری چھوڑی تو شوکت اور طیش میں رہنے لگا۔
اس کا رویہ بہتر نہ ہوا۔ اس نے راحیلہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اس کی چلانے کی آواز ہم تک آتی تھی۔ ایک روز شہاب صاحب نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ مسز فہیم یہ تو بتائیے کہ آخر آپ کی دوست راحیلہ نے نوکری کیوں چھوڑ دی؟ اسے تو ملازمت کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے بتایا کہ آپ کی وجہ سے چھوڑی ہے۔ آپ اگر اس روز کار میں اس کو گھر تک ڈراپ کرنے کا نہ کہتے نا تو یہ حالات نہ بنتے۔ اس کا شوہر بہت غصیلا اور شکی آدمی ہے۔ اس نے راحیلہ کو گھر کے پاس آپ کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تھا، تبھی سے اس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی ہے۔ شوکت اب اس کو روز ہی گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتا ہے، اپنے والدین کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے اس کی پہلی بیوی نے طلاق لی تھی، وہ راحیلہ کی بھی ایک دن طلاق تک نوبت پہنچا دے گا۔ شہاب صاحب کو سن کر بہت دکھ ہوا۔ کہا کہ راحیلہ سے کہنا اگر تمہارا شوہر تم کو میری وجہ سے گھر سے نکالنے یا طلاق دے تو تم مجھ سے رابطہ کرنا، میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ میں نے راحیلہ سے یہ بات کہہ دی۔ ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ شوکت نے پھر سے بدسلوکی کی اور راحیلہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ رات 10 کا وقت تھا۔ اس وقت وہ نہ تو کسی کے گھر جا سکتی تھی اور نہ اپنے والدین کی طرف کہ وہ دور رہتے تھے۔ وہ ہمارے گھر آئی۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تم رات ہمارے گھر رکو، صبح ہم شوکت کو سمجھائیں گے۔ میرے شوہر جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ اپنے بچوں کے بغیر رہنا اس کے لیے بہت دشوار تھا۔ بہرحال کسی طرح رات کٹی۔ صبح ہوئی۔ ناشتے کے بعد میرے شوہر فہیم شوکت کے پاس گئے۔ کہا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو رات گھر سے نکال دیا تھا یا وہ خود چلی گئی تھی؟ میں نے خود نکالا تھا اس آوارہ کو۔ خدا جانے شادی سے پہلے اس کے کیا سلسلے تھے اور اب بھی کیا سلسلے بنا رکھے ہیں اس نے۔ میں نہیں رکھ سکتا ایسی بیوی کو۔ تو پھر بچوں کا کیا سوچا ہے تم نے؟ میں بچوں کو بھی اسی کے حوالے کر دوں گا۔ میری ماں بوڑھی ہے، وہ بھلا کیوں کر ان کو سنبھال سکتی ہے؟ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تو میں اس سے لے لوں گا۔ ایسے جوابات نے میرے شوہر کو لاجواب کر دیا۔ گھر آ کر مجھ سے کہا کہ ایسے شوہر کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر اس نے راحیلہ کو رکھ بھی لیا تو اسی طرح اس کی زندگی اجیرن رکھے گا۔ کوئی علاج نہیں ہے ایسے آدمی کا۔ ہم نے راحیلہ کو اس کے والدین کے گھر چھوڑا۔ وہ بیچاری روتی ہوئی چلی گئی، لیکن اس کو بچوں کے بغیر چین کہاں تھا۔ اس کے والد داماد کے پاس آئے کہ صلح کی کوئی صورت نکلے۔ تب شوکت نے بچے بھی سسر کو تھما دیے کہ لے جاؤ ان کو بھی، انہوں نے رو رو کر ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، میں تمہاری بیٹی کو کاغذات بھیج دوں گا۔ وہ بیچارے بچوں کو ساتھ نہ لائے۔ راحیلہ نے اپنے والد سے کہا کہ اگر شوکت مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو آپ میرے بچوں کو تو لے آتے۔ وہ بولے بیٹی میں بچوں کو اس لیے نہیں لے کر آیا کہ اگر میں ان کو لے آتا تو وہ سچ مچ میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ شاید بچوں کی وجہ سے اسے تم پر رحم آ جائے۔ کچھ دن بچے اس کے پاس رہنے دو اور صبر سے گھر بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کوئی اچھا حل نکل آئے گا۔ پر راحیلہ کو صبر نہ آیا۔ وہ میرے پاس دفتر آئی کہ مجھے بچے لا کر دے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا شوہر بہت ٹیڑھا آدمی ہے، وہ مجھے تمہارے بچے کیسے دے گا؟ راحیلہ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ شوکت اس کو معاف کر دے یا بچے اسے دے دے، مگر اس نے نہ معاف کیا اور نہ ہی بچے اس کے حوالے کیے۔ تب ایک روز وہ آفس آئی، شہاب صاحب سے ملی۔ اس نے راحیلہ کو کار میں بٹھایا، کہا کہ دفتر میں اتنی باتیں نہیں ہو سکتی، تم میرے ساتھ گھر چلو، سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تمہارے بچے تم کو مل جائیں گے۔ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ شہاب نے راحیلہ کو گھر کی بیٹھک میں بٹھا دیا۔ شہاب صاحب اس سے کہنے لگے کہ اگر تم اتنی ہی اپنے بچوں کے لیے بے چین ہو تو جرت کر کے اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ۔ تمہارے ساس سسر اور دیور بھی تو گھر میں ہیں، وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ ممکن ہے شوکت دوبارہ تم کو رکھ لے، ورنہ میں عدالت سے تم کو بچے دلوانے میں مدد کروں گا۔ وہ اسی وقت بیٹھک سے نکلی اور دوبارہ شوکت کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ اندر چلی گئی۔ ساس نے اسے بٹھا لیا، اس نے بچوں کو گلے لگایا، پیار کیا، کہنے لگی شوکت چاہے جو مرضی مجھ سے سلوک کرے، مارے پیٹے، مگر میں یا تو بچوں کے پاس یہاں رہوں گی ورنہ اپنے بچے لے کر جاؤں گی۔ ساس بتانے لگی کہ شوکت اس روز تمہارے والد صاحب کو یہ بچے دے رہا تھا، لیکن تمہارے والد صاحب خود جان بوجھ کر بچے نہیں لے کر گئے، جانے ان کی اس میں کیا مصلحت تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ شوکت سر پھیرا ہے، اب وہ اس بات پر اڑ گیا ہے کہ میں نے بچے تمہیں نہیں دینے۔ اس روز شوکت گھر پر نہ تھا، بس وہ بچوں کے پاس دن بھر رہی۔ رات کو وہ واپس آ گیا۔ راحیلہ کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ جب میں نے تم کو گھر سے نکال دیا تو پھر تم کیوں آئی ہو؟ چلو نکلو میرے گھر سے۔ کیا تم بچے اغوا کرنے آئی ہو؟
غرض اس نے دوبارہ راحیلہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اس بار ہمارے گھر نہیں آئی، پھر سے شہاب کے گھر چلی گئی، اس کو روداد سنانے کے لیے دستک دی۔ وہ باہر نکلا، راحیلہ کو دیکھ کر کچھ گھبرا گیا، کہا کہ جانتی ہو میں اکیلا رہتا ہوں یہاں، رات کے وقت تم کو نہیں آنا چاہیے تھا، خیر آ گئی ہو تو اب اندر آ جاؤ، جو بات کہنی ہے بتاؤ۔ راحیلہ کو اس نے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ وہ بولی کہ آپ نے جو کہا تھا میں نے کیا، ساس سسر مجھے واپس لانا چاہتے ہیں مگر شوکت ان سے زور آور ہے، اب بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے میری زندگی میں، آگے کی سب راہیں بند ہیں، کیا کروں میں؟ آپ نے عدالت کی بات کی تھی، کیا کوئی اچھا وکیل آپ کا جاننے والا ہے جو مجھے میرے بچے دلوا دے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں عدالت کے سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تم اس وقت اپنے والدین کے گھر جاؤ، یہ وقت میرے پاس آنے کا ہرگز مناسب نہیں، بلکہ اس طرح کرو میں تمہیں خود ہی تمہارے والدین کے پاس چھوڑ آتا ہوں، صبح بات کریں گے۔ اسی وقت در پر دستک ہوئی۔ یہ شوکت تھا جس نے راحیلہ کو گھر سے نکالا تو اس کا پیچھا کیا کہ اس وقت وہ کس کے ساتھ اور کہاں جاتی ہے۔ جب دیکھا کہ وہ اس مکان میں داخل ہوئی ہے جو اگلے بلاک میں سڑک پر ہے تو اس نے محلے والوں کو اکٹھا کیا۔ ادھر شہاب نے اس خوف سے بیٹھک کا دروازہ بند کر دیا تھا کہ اس کا کوئی دوست اس سے ملنے نہ آ جائے۔ شہاب نے پوچھا کون ہے؟ ایک نہیں بہت سے لوگوں کی آوازیں آئیں، دروازہ کھولو، جیسے بلوائی ہوں اور لوٹ مار یا قتل و غارت کے لیے دروازہ پیٹ رہے ہوں۔ ان دونوں کی عزت جانے کے خوف سے بری حالت تھی۔ راحیلہ تو تھر تھر کانپ رہی تھی، جیسے باہر ایک مجمع ہاتھ میں پتھر لیے کھڑا ہو۔ شور بڑھنے لگا، دروازہ دھڑا دھڑ پیٹا جانے لگا، لگتا تھا کہ دونوں در کے پٹ اکھڑ کر ان کے سروں پر آ گریں گے۔ پٹوں کی چولیں بھی ہلنے لگی تھیں۔ بیٹھک کی ایک کھڑکی سڑک پر کھلتی تھی، اس کی درس سے جب انہوں نے جھانکا تو راحیلہ کو سامنے شوکت بہت سے لوگوں کے ہمراہ کھڑا نظر آ گیا۔ اب تو اس کا مر جانا یقینی تھا۔ ہائے ری عورت کی عقل، وہ اس وقت یہاں آئی ہی کیوں تھی؟ کیا مایوسی نے مت مار دی تھی یا بچوں کی جدائی کی وجہ سے ممتا تڑپ چکی تھی؟ جان سے زیادہ جب عزت کو خطرہ ہو آدمی مر جانے ہی کا سوچتا ہے، مگر موت بھی کہاں اپنے بس میں ہوتی ہے۔ شوکت کو پہلے تو گھبراہٹ میں کچھ نہ سوجا، اچانک یاد آیا کہ اس کے بھائی کا ایک دوست یہاں ڈی ایس پی لگا ہوا ہے۔ اس نے بڑے بھائی کو فون کر کے فوری معلوم کیا اور پھر پولیس آفیسر کو فون کر دیا۔ خوش قسمتی سے پولیس آفیسر نے فون اٹینڈ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ لوگ دروازہ توڑ ڈالتے پولیس وین پہنچ گئی اور لوگوں کو پرے کیا۔ راحیلہ نے برقع اوڑھا ہوا تھا، پولیس نے ان کو تحویل میں لے لیا اور ساتھ لے گئی۔ لوگوں سے کہا جو معزز لوگ دعوے دار ہوں صرف وہی قریبی تھانے آ جائیں۔ تھانہ دور نہ تھا، سڑک پار ہی تھا۔ جب تک لوگ پہنچے انہوں نے خاتون کو خواتین والے کمرے میں بٹھا دیا۔ شوکت نے کہا کہ یہی ہے وہ بدماش جس نے میری بیوی کو ورگلایا ہے، میرا گھر برباد کیا ہے اور اب یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ انسپکٹر نے جواب دیا ٹھیک ہے، آپ کی شکایت بھی لکھتے ہیں، آپ نکاح نامہ اور شادی کے ثبوت لائیے۔ والدین موجود ہوں تو مرد اور عورت دونوں کے باپ بھی آئیں تاکہ تصدیق اور شناخت ہو۔ خاتون پردہ نشین ہے، امکان ہے کہ ان شوکت صاحب کے پاس کسی کام سے آئی ہو اور کوئی مسئلہ اس کو درپیش ہو۔ جو قصوروار ہوگا اس کو ضرور سزا ملے گی، مکمل طور پر انصاف ہوگا۔ یہ دونوں اب ہماری تحویل میں ہیں، آپ لوگ امن و امان رکھیں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ساری کارروائی باضابطہ ہوگی۔ شوکت کے والد نے تو تھانے آنے سے انکار کر دیا، البتہ فاصلے کے سبب راحیلہ کے والد صبح پہنچے۔ لوگ بھی انتظار کر کر کے چلے گئے۔ شوکت سے بھی کہا گیا کہ صبح آنا، اس وقت ہم کسی خاتون کو جس کی جان کو خطرہ ہو آپ کی تحویل میں نہیں دے سکتے، خواہ وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ شہاب صاحب نے اپنے بھائی کو بات کر کے تمام واقعہ سمجھا دیا تھا اور کہا کہ رات کے 10 بجے تھے، یہ خاتون برقع اوڑھے بیٹھک میں بیٹھی تھیں، اس کا کوئی مسئلہ تھا، یہ پہلے میرے آفس میں کام کرتی تھی اور اب اپنے بچوں کے سلسلے میں مجھ سے مدد طلب کرنے آئی تھی۔ بھائی جان گیا کہ اس کا بھائی بے قصور ہے، تاہم قصوروار بھی ہوتا تو اپنے ناموس کی خاطر پولیس والوں سے منت کرنی ہی پڑتی۔ یہ تو اس کے دوست پولیس آفیسر کے آرڈر پر پولیس وین ان کی جان بچانے آ گئی تھی۔ بہرحال تھانے میں ہی اگلے روز راحیلہ کو شوہر نے طلاق دے دی اور بچے بھی اس کے حوالے کیے، کیونکہ خود بچوں کی وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا اور نہ اس کے والدین۔ بچے بھی ماں کے لیے پریشان تھے۔ راحیلہ کا باپ بیچارہ بیٹی اور اس کے بچوں کو لے کر واپس خانیوال چلا گیا۔ ادھر شہاب صاحب نے بھی ملازمت چھوڑ دی اور ہمارے شہر کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے بھائی کے پاس لاہور چلے گئے۔
چونکہ وہ پہلے سے ہی منگنی شدہ تھے اس لیے جلد ہی انہوں نے شادی کر لی، اور راحیلہ بیچاری آج تک اپنی ناقص عقل کی وجہ سے کی گئی غلطی کی سزا بھگت رہی ہے۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے شخص کے ساتھ گھر تک کیوں آئی؟ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ کام تو کر سکتی تھی، مگر اس سے لفٹ لینا غلطی نہیں، اس کا جرم ٹھہر گیا تھا۔ اس بیچاری کو تو ممتا نے رسوا کروا دیا۔ اگر وہ اس دن اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے جلدی گھر پہنچ جانے کی لالچ میں اپنے آفس کے کولیگ سے لفٹ نہ لیتی تو آج اس کی زندگی بھی سکون سے گزر رہی ہوتی۔